بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ننھے منھے کو وطنیت سکھائیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آج بھی قطب مینار کے قریب لیٹے ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی مشہور واقعہ ہے۔ ان کے نام کے ساتھ قطب الدین بختیار کاکی کا لفظ لگایا جاتا ہے۔ یہ ہندی لفظ ہے، اس کے معنی روٹی۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کے والدین بیٹھے ہوئے آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ ہمارا بیٹا نیک کیسے بنے، اچھا کیسے بنے۔ چنانچہ ان کی ماں نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک بات ہے، کل سے اس پر عمل کروں گی۔ اگلے دن جب بچہ مدرسے میں چلا گیا تو ماں نے کھانا بنایا اور الماری میں کہیں چھپا کر رکھ دیا۔ بچہ آیا، کہنے لگا بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دیجیے۔ ماں نے کہا بیٹا ہمیں بھی تو کھانا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، وہی رزاق ہے، وہی رزق پہنچاتے ہیں، وہی مالک و خالق ہیں۔ ماں نے اللہ رب العزت کا تعارف کروایا اور کہا کہ بیٹا تمہارا رزق بھی وہی بھیجتے ہیں، تم اللہ سے مانگو۔ بیٹے نے کہا امی میں کیسے مانگوں؟ ماں نے کہا بیٹا مصلی بچھاؤ۔ چنانچہ مصلی بچھا دیا۔ بیٹا تحیات کی شکل میں بیٹھ گیا، چھوٹے چھوٹے معصوم ہاتھ اٹھائے۔ ماں نے کہا بیٹا دعا کرو۔ بیٹا دعا کر رہا کہ اللہ تعالیٰ میں مدرسے سے آیا ہوں، بھوک لگی ہے، اللہ مجھے کھانا دیجیے۔ بیٹے نے تھوڑی دیر اس طرح عاجزی کی پوچھنے لگا امی اب کیا کروں؟ ماں نے کہا بیٹا ڈھونڈو، اللہ نے کھانا بھیج دیا ہوگا۔ تھوڑی دیر کمرے میں ڈھونڈا، آخر الماری میں کھانا مل گیا۔ بیٹے نے کھانا کھایا۔ اب بیٹے کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، وہ روز اللہ تعالیٰ کی باتیں پوچھتا۔ امی وہ سب کو کھانا دیتے ہیں، پرندوں کو بھی، حیوانوں کو بھی، پتہ نہیں اس کے پاس کتنے خزانے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ ماں کا دل خوش ہوتا کہ بیٹے کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تعلق بڑھ رہا ہے۔ چنانچہ جب بچہ محسوس کرتا اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے رہے ہیں تو محسن کے ساتھ محبت تو فطری چیز ہے۔ بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ پہ محبت پیدا ہو گئی، وہ محبت سے اللہ تعالیٰ کا نام لیتا۔ وہ سونے سے پہلے والدہ سے اللہ تعالیٰ کی باتیں پوچھتا۔ ماں خوش ہوتی کہ میرے بیٹے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بس رہی ہے۔ کچھ دن تک سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، مگر ایک دن یہ ہوا کہ ماں اپنے رشتہ داروں میں کسی تقریب میں چلی گئی اور وہاں جا کر وقت کا خیال نہ رکھ سکی، بھول گئی۔ جب خیال آیا تو پتہ چلا کہ بچے کے آنے کا وقت کافی دیر گزر ہے۔ ماں نے برقع لیا اور اپنے گھر کی طرف تیز قدموں سے چل دی۔ راستے میں رو بھی رہی تھی، دعائیں بھی کر رہی تھی، میرے مالک میں نے تو اپنے بچے کا یقین بنانے کے لیے یہ سارا معاملہ کیا تھا۔ اے اللہ اگر آج میرے بچے کا یقین ٹوٹ گیا تو میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ اے اللہ پردہ رکھ لینا، اللہ میری محنت کو ضائع ہونے سے بچا لینا۔ ماں دعائیں کرتی آ رہی ہے، جب گھر پہنچتی تو دیکھتی کہ بیٹا آرام کی نیند سو رہا ہے۔ ماں نے جلدی سے کھانا پکایا اور چھپا کر رکھ دیا، پھر آخر بچے کے رخسار کا بوسہ لیا، اسے جگا کر سینے سے لگایا، کہنے لگی بیٹا آج تو مجھے بہت بھوک لگی ہوگی۔ بچہ چاق چوبت بیٹھ گیا، کہنے لگا امی مجھے تو بھوک نہیں لگی۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو بچے نے کہا امی جب میں مدرسے سے آیا تو میں نے مصلی بچھایا اور میں نے دعا مانگی، اللہ بھوک لگی ہوئی ہے، تھکا بھی ہوا ہوں، آج تو امی بھی گھر پر نہیں ہے، اللہ مجھے کھانا دے دے امی۔ اس کے بعد میں نے کمرے میں تلاش کیا، مجھے ایک جگہ روٹی پڑی ملی، امی میں نے اسے کھا لیا، مگر جو مزہ آج آیا امی ایسا مزہ مجھے زندگی میں کبھی نہیں آیا تھا۔ سبحان اللہ۔ مائیں بچوں کی تربیت ایسے کیا کرتی تھیں اور اللہ رب العزت ان کے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بنا دیتے تھے۔ چنانچہ مغل بادشاہوں کے شیخ بنے اور اپنے وقت کے لاکھوں انسان ان کے مرید بنے۔ تو ایک اور کامیاب ہستی کے پیچھے آپ کو عورت کا کردار ماں کی شکل میں نظر آئے گا۔ یہ مثالیں اتنی زیادہ ہیں کہ انسان حیران ہی ہو جاتا ہے۔ اس بیان کو اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی آپ کی ذات و مال سے فائدہ ہو اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو جائے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ ادا پسند آ جائے اور جنت میں جانے والوں میں شمار کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خدا حافظ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔